بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کو ایک ایسی رات مل جائے جس کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہو، تو کیا آپ اس رات کو ضائع کریں گے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ آئیے آج اسی رات کے بارے میں سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اس رات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل سورہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو اسی رات میں نازل فرمایا۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، یعنی شب قدر، جس سے ہم شب قدر کی رات کہتے ہیں عرف میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں، اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی عبادت کے اعتبار سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں ملائکہ اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر آ جائے۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنا اپنا فضل فرمایا ہے اور کتنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شکل میں اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ ایسی رات پچھلے امتوں کو نہیں ملی۔ یہ صرف امت محمدیہ کو ایسی رات ملی ہے کہ بندہ اگر ایک رات عبادت کر لے اور ایک رات کو حاصل کر لے تو اسے 80 سال کی راتوں سے زیادہ، یعنی وہ 80 سال میں جتنی عبادت کرے گا اس سے زیادہ اسے اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے ثواب مل جاتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں، 60 سال 70 سال، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رات کی عبادت کی وجہ سے ہمیں ہماری پوری زندگی کے برابر ثواب دینے کو تیار ہے۔ میرے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، یعنی اس سورہ کے نزول کی بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ اس نے بہت کئی سالوں تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس نے عبادتیں کی، تو صحابہ سن کر بہت افسردہ بھی ہوئے اور انہیں رشک آیا کہ انہوں نے 1000 سال تک ان لوگوں نے عبادت کی، ہماری تو عمریں ہی کتنی ہیں، ہمیں تو 70 سال اور 80 سال ہماری عمریں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی دنیا کے سارے کام اور ساری ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس امت پر احسان فرمایا کہ یہ سورہ نازل فرمائی اور یہ رات عطا فرمائی کہ اگر ہم اس ایک رات میں عبادت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار ثواب اور بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس رات میں آپ ذرا سوچئے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین پر جتنے لوگ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے سجدے میں ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہمیں اگرچہ احساس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اس رات کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب اگر سوچیں کہ اگر ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری سستیوں کی وجہ سے اگر ہم سے یہ رات چھوٹ جائے اور ہم یہ رات ضائع کر دیں تو پھر ہم سے بڑا محروم شخص کون ہو سکتا ہے۔ یہ رات، یہ آخری عشرے کے 10 راتوں میں، طاق راتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو طاق راتیں ہیں ہم ان میں جاگیں اور جاگ کر کے عبادت کریں کہ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہو اور کس رات میں یہ ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہمیں ہزاروں راتوں سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی شب قدر کی تلاش میں ہوا کرتے تھے۔ اب ہم بھی اگر اپنے زندگی کی 5 راتوں کو ہم 5 راتوں میں یہ تہیہ کر لیں اور یہ عہد کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ ہماری 365 راتیں تو ہمارے لیے ہیں، وہ سونے کے لیے ہیں اور ہمارے اپنے کام کے لیے ہیں، ان میں سے ہمیں ان 5 راتوں میں ہمیں جاگنا ہے، ان 5 راتوں میں ہمیں تھوڑی سی مشقت برداشت کرنا ہے اور ان 5 راتوں کے اندر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی اور ذکر و اذکار کی پابندی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنی ہیں اور استغفار کرنا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ہم صرف 5 رات یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہم 5 رات جاگیں گے اور ہم شب قدر کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے دوستوں ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ ایک رات ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے، ہماری یہ ایک رات ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے، ہماری زندگی کی یہ ایک رات اگر اللہ قبول کر لیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم ایک رات کی تلاش میں ہم سرا 5 رات جاگ لیں اور ہو سکے تو ہم اعتکاف کر لیں، ہماری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی اور ہمارے مرد حضرات بھی اگر زیادہ شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو ہم اعتکاف بھی کر لیں۔ تو پھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہ 10 راتوں کے اندر اگر وہ سوئے بھی ہیں تو ان کی راتیں عبادتوں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے واسطے یہ رات آئے اور ہم اس میں زندہ ہوں اور ہماری سانسیں چل رہی ہوں اور ہم اس رات کو ضائع کرنے والے ہوں اور اس رات کو چھوڑ کر کے ہم کسی فضول کام میں اور کسی لایانی کام میں ہم مشغول ہوں اور ہم اس رات کو ضائع کر دیں اور اس رات میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو پائے اور ہم اس رات میں بھی اپنے رب کو منا نہ پائیں، اپنے رب کو راضی نہ کر پائیں اور ہم اپنے رب سے مغفرت نہ کروا پائیں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے مصافحہ کرتے ہیں اور سب کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عام اعلان ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں نے عبادتیں کی ہیں سب کی مغفرت ہو گئی، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں بدقسمت ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اپنے ماں باپ کو دکھی کیے ہوئے ہو، ان کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اور تیسرا وہ شخص جو قطع تعلقی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی سے اس نے بول چال بند کی ہو، تو ایسے شخص کے بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ ہو، اپنے کسی بھائی کے لیے بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، نقصان پہنچانے کی نیت ہو، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو خاص طور سے تو ہم ان 4 چیزوں سے توبہ کریں اس رات کے آنے سے پہلے، اس رات کے داخل ہونے سے پہلے ہم ان 4 گناہوں سے توبہ کریں۔ شرابی شراب سے توبہ کرے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ اپنے ماں باپ کو منا لیں، معافی مانگ لیں، اور اگر کسی سے بول چال بند ہے وہ سلام کر کے وہ بول چال شروع کر لے۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے وہ اپنے
کینے کو صاف کر لے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں یہ رات بھی نصیب ہو اور ہم زندہ بھی ہوں اور پھر اس رات کو ضائع کر دیں تو پھر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ آخری رات ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمیں رمضان نہ ملے، ہمیں آئندہ شب قدر نہ ملے۔ ہم اس کو آخری اپنے زندگی کی شب قدر سمجھ کر کے، ہم اس کو اپنے زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے، آخری رات سمجھ کر کے ہم اس رات میں عبادت کریں، اس رات کو غنیمت سمجھیں۔ اس کا نام ہی قدر ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر کرنے کی رات۔ ہم اس رات کی قدر کر لیں، ناقدری نہ کریں۔ اور اگر ہم ناقدری کرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موبائلوں کی وجہ سے، اور جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور نوجوان جماعتیں بنا کر کے، ٹولیاں بنا کر کے وہ کرکٹ کی میچ میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے راتوں کو برباد کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس مہینے کے اندر جہاں چھوٹی سی نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہیں چھوٹے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ گناہ بھی بڑھ چڑھ کر کے ہمیں ملتا ہے۔ اب اگر رات رمضان کی رات ہو اور ہم لایانی کاموں میں اور کرکٹ کے میچ میں اور گیم کے اندر مبتلا ہوں تو پھر ہم سے بڑا ناقدرہ کون ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں نوجوان پوری رات موبائلوں کے اندر لگ کر کے وہ گیم کھیل رہے ہیں اور وہ اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ایک شخص رمضان کے مہینے میں، مجھے ہاسپٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا اس رمضان میں، تو ہاسپٹل میں نے دیکھا کہ ایک شخص پوری رات، ہاسپٹل کا کرمچاری، پوری رات وہ فلمیں دیکھ رہا ہے ٹی وی چالو کر کے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے۔ تو کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے آج ہم موبائلوں کے اندر لگ جائیں، فلموں کے اندر لگ جائیں؟ اگر وقت نہیں پاس ہو رہا ہے ہم سو جائیں، ورنہ اس رات کو غنیمت سمجھ کر کے ہم تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، دعا کر لیں۔ اور میرے دوستوں، اگر ہم نے موبائلوں کی وجہ سے اور ہم نے اپنے دوستوں کی وجہ سے اور کسی دوسری محفل اور مجلسوں کی وجہ سے اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی اور اس رات کی قدردانی نہ کی تو یاد رکھیں ایک دن وہ آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمارا جنازہ اٹھ جائے گا اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس وقت ہم بڑا پچھتائیں گے اور اس میں سے ایک پچھتاوا یہ بھی ہوگا کہ بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ایک شخص کہے گا کاش کی ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے مجھے اس قرآن کریم کے آنے کے بعد بھی اس نے اس سے گمراہ کیا اور اس سے مجھے ہٹا دیا۔ یعنی ایسے دوست کی دوستی پر افسوس ہوگا، جو ایسی صحبت پر افسوس ہوگا جو ہمیں قرآن کریم کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، بلکہ میں بتاتا ہوں کہ آج ہمارا سب سے قریبی دوست یہ ہمارا موبائل ہے۔ ہم سب سے زیادہ وقت اس موبائل کو دیتے ہیں، تو 4 گھنٹے عام بات ہے، اور سب سے زیادہ قریبی ہمارا یہ موبائل ہے، ہمارے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہمارا یہ موبائل ہے۔ یہ آج ہمارا سب سے گہرا دوست بنا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، تلاوتوں سے غافل ہیں، اور شب قدر جیسی اہم عبادت اور اس عظیم الشان رات سے بھی ہم غفلت برتتے ہیں صرف اس موبائل کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں ہمیں قبر کے اندر بھی اس موبائل پر افسوس ہوگا، میدان حشر میں بھی اس کی قربت پر افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں نے موبائل میں وقت نہ دیا ہوتا، کاش کہ میں نے موبائل کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اور کاش کہ میں نے شب قدر کو برباد نہ کیا ہوتا، اس کی ناقدری نہ کی ہوتی۔ تو آئیے میرے دوستوں، یہ زندگی کی آخری رات سمجھ کر ہم عہد کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس رات کی قدردانی کریں گے، خوب عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے،
تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے اور سب کو معاف کریں گے اور معافی مانگیں گے، اور ہم اس رات میں اللہ سے مغفرت چاہیں گے اور اس کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے۔ اللہ ہماری دعاؤں کا منتظر ہے، اللہ ہم سے ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں گے اور انشاءاللہ پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔